چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ 4 لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، جس سے اللہ دشمنی کرے تو اس کے پلے باقی بچتا کیا ہے؟ ان میں سے ایک کہ کاروبار میں قسمیں کھا کر کے سودا بیچنے والا، قسمیں کھا کے سودا بیچنے سے سودا تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں دے گا۔ اسی طرح من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں ہے۔ تیسری بات کہ اس میں جھوٹ نہ بولے بلکہ اس میں سچی بات کرے۔ اور چوتھی بات اور جو بنیادی ہے کہ آپ کے کاروبار کے اندر سود کی کسی صورت میں بھی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ سود کے بہت رنگ ہیں، مختلف طرح کے سود ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ایک مقام پہ فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، 70 صورتیں ہیں، اور سب سے جو نچلا درجہ ہے سود کا، اس سود کا 1 درہم لینا، 1 درہم سکی ماں سے بدکاری کرنے کے مترادف ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، اور پھر اس سے جو بے برکتی نحوست کاروبار کے اندر آئے گی تو کچھ باقی نہیں بچے گا، اگرچہ وہ دیر کے ساتھ پہنچے گی لیکن وہ کاروبار اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سود تمہارا باطن کھا جائے گا، سود تمہارے اندر کو لوٹ لے گا، تمہارے رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت ساری باتوں سے میں منع کیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے ہیں، حکم دیا کہ یہ کام نہیں کرے، اس کی حکمتیں بھی بیان کی۔ مثال کے طور پہ شراب کی حکمت ہے، تو شراب پینے سے تحور بھی پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن کہا کہ نہیں اس کے نقصان بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کی برائیاں اور اس کے نقصان جو ہیں، اس کے جو منافع ہیں اس سے زیادہ ہے۔ بدکاری اور زنا کے بارے میں ممانعت کا حکم دیا تو فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، یہ بڑی کھلی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، شریف آدمیوں کو زیبا ہی نہیں دیتا۔ اس کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ اب آئی بات سود کی، اور یہ بہت بری بات تھی۔ اب مدینے کے یہودیوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ جو بے ہے وہ بھی سود اور بے ایک جیسے ہیں، وہاں بھی پیسے لگائے جاتے ہیں اور نتیجہ ملتا ہے نفع کی صورت میں، یہاں بھی پیسے ہی لگائے جاتے ہیں تو نتیجہ ملتا ہے، تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے؟ دونوں جگہ پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں اور نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ اگر چاہتا تو اس پہ دلائل دیتا نا کہ سود کاروبار جیسا نہیں ہے، اور اللہ دلائل کے انبار لگا دیتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے اور توجہ کیجیے۔ جب انہوں نے کہا کہ سود اور بے، کاروبار اور سود ایک جیسے ہیں، اللہ فرمایا ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں ایک جیسے نہیں؟ دلیل ذرا سنیے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتا ہے ایک جیسے اس لیے نہیں کہ تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا، بات ختم۔ یہ اس کی حاکمیت کا اعلان ہے، یعنی اللہ یہاں کوئی دلیل نہیں دی، دلیل یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں نا، تو میں جب کہتا ہوں کہ ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر بات ہی ختم۔ دیکھیے استاد ہو، باپ ہو، بیٹے کو کوئی حکم دے تو وہ کہے کیوں، تو وہ اس کو حکمت سمجھائے کہ بیٹے اس لیے یہ کام کرنا ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ استاد کوئی حکم دے یا باپ کوئی حکم دے تو بیٹا کہے کیوں، تو باپ کہے کہ میں باپ ہوں اس لیے حکم دے رہا ہوں، استاد کہے میں استاد ہوں اس لیے حکم دے رہا ہوں۔ یہ اس کی حاکمیت ہے۔ ڈاکٹر کہے کہ تمہاری یہ بیماری، یہ چیزیں نہیں کھانی، روز لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ نہیں کھانی، تو مریض اگر پوچھ لیتا ہے جناب یہ کیوں نہیں کھانی، تو وہ بتا دے کہ اس میں یہ جز زیادہ ہے اور یہ تمہارے لیے مزاج سے ٹکرا جائے گا، اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کوئی مریض پوچھے جناب یہ کیوں نہیں کھانا، تو ڈاکٹر کہے میں ڈاکٹر ہوں، بس بات ختم، میں جب کہہ رہا ہوں نہیں کھانا۔ تو یہ اس نے اپنی اس شان کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں اپنی حاکمیت کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں، کیوں کہ تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا۔ جب رب ایک جیسا نہیں کہتا تو پھر ایک جیسے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو کروں گا، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ بہت سارے امور ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو جنگ کا چیلنج نہیں دیا ہے۔ پورا قرآن اٹھا لیجیے، صرف ایک سود خور ہے جس کو اس نے جنگ کا چیلنج دیا، اور اللہ جس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہے پھر اللہ کی خفیہ تدبیر اس کو جکڑ لیتی ہے۔
اور پھر وہ ایک وقت آ کے کہتا ہے، پھر اتنا روتا ہے، چیختا، لیکن کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنے کے لیے ذرائع بھی حلال ہوں اور نیات بھی جو ہے، اہداف بھی یہ ہوں۔ لیکن اگر ہدف یہ ہو گیا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہوگی تو میں عیش و عشرت کروں گا، تو یا یہ نیت ہوئی کہ میرے پاس دولت ہوئی تو میں اپنے خاندان، برادری، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں شریکہ، اس میں بڑا نمایاں ہو جاؤں گا، ان پر تفاخر کروں گا، یہ اگر مقاصد ہو جائے تو حلال ذرائع سے کمایا ہوا رزق حلال تو ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن وہ باطن کو اجاڑ دے گا اور وہ وبال بنے گا اور وہ مال مصیبت بنے گا۔